السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الثانی اختلافهما فی الکیف وکلیۃ الکبری مع دوام الصغری۔ یہاں سے مصنف علی الرحمہ شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے شرائط کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مقدمتین کیفیت میں مختلف ہوں، مقدمتین کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوں، یعنی کہ اگر صغرا موجبہ ہو تو کبرا سالبہ ہونا چاہیے، اور اگر صغرا سالبہ ہو تو کبرا موجبہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کبرا کا کلیہ ہونا، کبرا کا کلیہ ہونا۔ تو پہلی شرط کیفیت کے اعتبار سے ہے اور دوسری شرط کمیت کے اعتبار سے ہے، اور تیسری شرط جناب والا جہت کے اعتبار سے ہے۔ کائے کے اعتبار سے؟ جہت کے اعتبار سے۔ وہ جہت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو صغرا جناب والا ضروریہ ہونا چاہیے یا دائمہ ہونا چاہیے۔ صغرا یا تو ضروریہ ہونا چاہیے یا پھر دائمہ ہونا چاہیے، یا پھر کبرا ان قضایا میں سے ہو کہ جن کے سوالب کا عکس آتا ہے، یا پھر کبرا ان قضایا میں سے ہو جن کے سوالب کا عکس آتا ہے، یا جناب والا ممکنہ کا استعمال ہو ضرورت کے ساتھ، ممکنہ مستعمل ہو ضروریہ کے ساتھ۔ اب چاہے جناب والا ضروریہ صغرا ہو یا جناب والا ضروریہ کا ہو کبرا ہو، لیکن ممکنہ کا استعمال کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یا پھر قضیہ ممکنہ کا استعمال کبرا مشروطہ عامہ کے ساتھ ہو یا کبرا مشروطہ خاصہ کے ساتھ ہو، کبرا مشروطہ عامہ یا کبرا مشروطہ خاصہ کے ساتھ ہو۔ تو جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی جناب والا 2 شرطیں ہیں، اور وہ دونوں شرطوں میں سے ہر ایک 2 امر پر کیا مشتمل ہے، یعنی ایک شرط جو بیان کی گئی ہے اس میں 2 امر ہیں کہ ان 2 امروں میں سے کوئی ایک ہو۔ اسی طریقے سے دوسری شرط جو بیان کی گئی ہے وہ بھی 2 امروں پر مشتمل ہے، ان 2 امروں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ تو پہلی جو شرط ذکر کی گئی جہت کے اعتبار سے وہ یہ تھی کہ صغرا جناب والا یا تو ضروریہ ہونا چاہیے یا دائمہ ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط کا پہلا امر ہوا۔ یا پھر جناب والا کبرا ان قضایا میں سے ہونا چاہیے جن کے سوالب کا عکس آتا ہے، یہ پہلی شرط کا دوسرا امر ہوا۔ ان 2 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، ان 2 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط بھی جناب والا 2 امروں پر مشتمل ہے کہ ان 2 امر میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ پہلا امر یہ ہے کہ جناب والا ممکنہ ضروریہ کے ساتھ استعمال ہو، ممکنہ ضروریہ کے ساتھ استعمال ہو۔ اب چاہے ضروریہ صغرا ہو چاہے ضروریہ کبرا ہو۔ دوسرا امر شرط ثانی کا یہ ہے کہ ممکنہ مشروطہ کبرا مشروطہ عامہ کے ساتھ یا کبرا مشروطہ خاصہ کے ساتھ کیا ہو؟ استعمال ہو۔ تو ان 2 امروں میں سے کوئی ایک امر ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر شکل ثانی جناب والا نتیجہ دے گی۔ تو شکل ثانی کا نتیجہ دینے کی بھی 3 شرطیں ہیں
کیفیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ صغرا اور کبرا دونوں مختلف ہونا چاہیے، اور کمیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہونا چاہیے، اور جہت کے اعتبار سے دو شرطیں ہیں، اور دونوں شرطیں دو امروں پر مشتمل ہیں۔ ان دو امروں میں سے کوئی ایک امر اس میں پایا جانا چاہیے۔ دیکھیں وفي الثاني قد علمت أن الشكل الثاني ما يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى والكبرى۔ شکل ثانی، آپ جان چکے ہیں کہ شکل ثانی وہ ہے کہ جس میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول کی جگہ ہو۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ بِحَسْبِ الْكَيْفِيَّةِ، اس میں شرط لگائی جاتی کیفیت کے اعتبار سے، اختلاف المقدمتین کا مختلف ہونا فی الکیفی کیفیت میں، بِأَن تَكُونَ إِحْدَاهُمَا مُوجِبَةً بَعین طور کہ ان میں سے ایک تو موجبہ ہو، وَالْأُخْرَى صَالِبَةً اور دوسرا والا جناب والا صالبہ ہو، فَبِحَسْبِ الْكَمِّيَّةِ اور کمیت کے اعتبار سے کلیت الکبرى کبرا کے کلیہ ہونے کی شرط لگائی گئی ہے، بِأَن تَكُونَ الْكُبرى كُلِّيَّةً بَعین طور کہ کبرا کیا ہو کلیہ ہو۔ وبحسب الجہت شرطان اور جہت کے اعتبار سے دو شرط ہے، کل واحد منہما امران ان میں سے ہر ایک دو امر پر مشتمل ہے۔ الشرط الاول پہلی شرط یہ ہے کہ ان تکون الصغرى ضروریتا او دائمتا کہ جناب والا صغرا یا تو ضروریہ ہو یا دائمہ ہو، او تکون الکبرى من القضایا التي یہ دوسرا امر ہے پہلی شرط کا، یا پھر جناب والا کبرا ان قضایا میں سے ہو کہ جن کے سوالب کا عکس آتا ہے، جن قضایا کے سوالب کا عکس آتا ہے وہ 6 ہیں، 2 دائمتین ہیں اور 2 عامتین ہیں اور 2 خاصتین ہیں۔ والشرط الثانی ان تکون الممکنۃ مستعملۃ مع الضروریۃ، جہت کے اعتبار سے دوسری شرط یہ ہے کہ ممکنہ جناب والا ضروریہ کے ساتھ مستعمل ہو، سواء کانت الضروریۃ صغرا و کبرا، چاہے جناب والا ضروریہ صغرا ہو یا جناب والا ضروریہ کبرا ہو، یہ پہلا امر دوسری شرط کا۔ دوسرا امر یا پھر ممکنہ مستعمل ہو مع الکبرى المشروطۃ العامۃ اب الخاصۃ، کبرا مشروطہ عامہ کے ساتھ یا کبرا مشروطہ خاصہ کے ساتھ۔ حاصلہ ان الممکنۃ ان کانت صغرا کانت الکبرى ضروریۃ، حاصل کلام یہ کہ شارح بیان فرماتے ہیں کہ ممکنہ اگر صغرا ہو تو کبرا کیا ہونا چاہیے ضروریہ ہونا چاہیے، یا پھر کبرا مشروط عامہ ہونا چاہیے یا خاصہ ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانَتِ الْمُمْكِنَةُ كُبْرَى اور اگر جناب والا ممکنہ کیا ہو کبرا ہو تو كَانَتِ الصُّغْرَى ضروریۃً لا محالۃ، تو اب ایسی صورت میں صغرا کیا ہونا چاہیے یقینی طور پر ضروریہ ہونا چاہیے، ضروری طور پر یقینی طور پر ضروریہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کیا ہو ضروریہ ہو۔ اب اگر صغرا ضروریہ ہے تو کبرا ممکنہ چل جائے گا، اور اگر کبرا جناب والا ضروریہ ہے تو صغرا کا ممکنہ ہونا چل جائے گا، یا اس کا الٹا کہہ لیجئے کہ صغرا ممکنہ ہے تو کبرا کا ضروریہ ہونا ضروری ہے، یا مشروط عامہ یا مشروط خاصہ ہونا ضروری ہے، اور اگر کبرا ممکنہ ہے تو صغرا کا ضروریہ ہونا یا مشروط عامہ یا خاصہ ہونا ضروری ہے۔ انعکاس بالجر عطف علی قولہ، دوام اس عبارت میں جو او انعکاسی سالبۃ الکبرى میں انعکاس کا ذکر کیا گیا ہے تو شارح فرماتے ہیں اس لفظ انعکاس کا عطف ہے مصنف کے قول دوام پر، یعنی جہت کے اعتبار سے جو شرط لگائی تھی کہ دائمہ ہونا چاہیے اسی پر عطف کیا گیا ہے کس کا انعکاس سالبۃ الکبرى کا۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو صغرا دائمہ ہو، اگر صغرا دائمہ نہ ہو تو جناب والا کبرا کے سوالب کا عکس آنا چاہیے، کبرا کے سوالب کا عکس آنا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہین طور کے کبرا ان قضایا میں سے ہو کہ جن قضایا کے سوالب کا عکس آتا ہے، جن قضایا کے سوالب کا عکس آتا ہے، وہ ابھی ما قبل میں بتایا کہ وہ قضایا جن کے سوالب کا عکس آتا ہے وہ کتنے ہیں 6۔ انعکاس بالجر عطف علی قولہ، انعکاس
جر کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معطوف ہے مصنف کا قول دوام پر، اور دوام کیا ہے؟ وہ حالت جر میں ہے. ای اما ان یکون مع دوام صغرا، یعنی کہ یا تو جناب والا صغرا کے دائمہ ہونے کے ساتھ، او انعکاس سالبۃ الکبریٰ، یا جناب والا کبریٰ کے سالبہ کے منعکس ہونے کے ساتھ، بیان تکون الکبریٰ، بین طور کے کبریٰ، من القضایا التی، ان قضایا میں سے ہو، تنعکس سوالبها، کہ جن کے سوالب کا عکس آتا ہے، فہی ستۃ، اور وہ کتنے 6 ہیں، کما مرہ، جیسا کہ ما قبل میں گزرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.